الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا وہ جاہ و جلال، عظمت اور بڑائی کے اعتبار سے کتنا بھی بڑا انسان ہو، اسے اس دنیا سے جانا ہے. چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو اس دار فانی سے عالم آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے. اور اس قاعدے سے نہ تو کوئی نبی اور نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر مستغنی اور استثناء ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے موت کا پیغام اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک وقت میں مقرر ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جس وقت اللہ رب العزت کا پیغام موت آتا ہے تو پھر نہ ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک منٹ پیچھے ہوتا ہے اور نہ آگے بڑھتا ہے. اور ماضی کے اوقات میں، گزرے ہوئے زمانے میں اللہ رب العزت نے ایسا کر کے دکھایا کہ جس کا جو وقت متعین تھا بالکل اسی وقت پر اس کی موت آئی ہے، اور ہر انسان کی موت اس کے مقررہ وقت پر اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو یا ابدال ہو، ہر شخص کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ اسے موت آئے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اکابرین نے لکھا ہے کہ آج جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے یا مسجد اقصی کہا جاتا ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے ہیں اور جنات اس کو چن رہے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام عالم کی ہر چیز پر حکومت دی تھی. زمین ہو، آسمان ہو، ہوا ہو، سمندر ہو یا جنات ہو، کوئی کیسی بھی مخلوق ہو، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پر حکومت دی تھی. اور وہ تمام چرندوں پرندوں سب کی بولیاں وہ جو بولتے ہیں سنا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے ہیں اور اس کی تعمیر جاری ہے، اور آپ ایک عصا لاٹھی کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس عصا کے اوپر اپنی ٹھوڑی کو رکھا ہوا ہے، جس کے سہارے سے آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس کی تعمیر کتنی ہوئی، کہاں تک پہنچی. آپ بغور اسے دیکھ رہے ہیں، اور اسی وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. ان کی روح پرواز کر گئی. اسی عالم میں اب جناتوں کو پتہ نہیں چل رہا. جنات سوچ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، لیکن ان کی تو روح پرواز کر گئی تھی. جب دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح دیکھا انہوں نے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ ایسے ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ
اس کو جو لکڑی اور عصا تھا اس کو گھن لگنے لگا. اس گھن لگنے کی صورت میں وہ عصا ٹوٹ گیا، اور اس عصا کا ٹوٹنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نعش تھی وہ ہلنے لگی. اب لوگ یہ جنات سوچ رہے ہیں کہ ان کی تو موت کب کی ہو چکی ہے اور ہم ڈر رہے ہیں کہ ابھی زندہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام عالم پر حکومت دی تھی اور ہر چیز پر حکومت دی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، اللہ کے ایک خاص گھر کی تعمیر کروا رہے ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا ہماری ان مسجدوں سے بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس عالم اور حالت میں بھی اللہ رب العزت کا قانون نہیں بدلتا. اپنے مقررہ وقت میں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ ایک ساتھ پیچھے ہٹتا ہے اور نہ ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے، جبکہ آپ کی حکومت ہر چیز پر اور آپ اللہ کے گھر کو تعمیر کروا رہے ہیں جب بھی اللہ نے موت دے دی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے وہ نہیں بدلا کرتا. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا نہ کرو. ایک انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے اور اس کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی عبادات میں صوم و صلاۃ کا پابند ہے، روزہ اور نماز کا پابند ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طریقے سے جن چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا سب کچھ کرتا ہے. اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ انسان جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچتا ہے اور لوگ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تمہاری زندگی میں بس ہمارے بڑے میاں ایسے بولتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر وقت ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں. اس عالم میں بھی بندے کو اللہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا نہ کرو. اسی دور صحابہ میں ایک صحابی شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص شہید ہوا اللہ کے راستے میں، جام شہادت نوش کر گیا. وہ دونوں بھائی تھے. اب اس نے جو خواب میں دیکھا کہ جو شخص جام شہادت نوش کر گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا وہ شہید ہوا 1 سال پہلے، اور اس سے 1 سال کے بعد جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ بیماری میں مبتلا تھا، 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب اس بندے نے خواب میں ان دونوں کو دیکھا کہ جس کا 1 سال پہلے جسے شہادت ملی ہے، جام شہادت نوش فرمایا جس نے، یہ 1 سال اس اپنے دوسرے بھائی کے مرنے کے بعد جو بیماری اور پریشانی کے عالم میں تھا، اس سے 1 سال کے بعد جنت کے اندر جا رہا ہے. اور یہ جو بیماری اور پریشانی کے عالم میں تھا، جس نے سال پورا پریشانی کے عالم میں گزارا، یہ 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے. اب یہ کو تعجب ہوا کہ خواب میں عجیب دیکھتا ہوں. اب جب اس نے یہ عجیب بات اپنے دل میں محسوس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دیا اور سنا دی. اللہ کے نبی نے سن لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب اس نے وہ خواب بیان کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں جس نے جام شہادت نوش کیا وہ 1 سال کے بعد جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس سے 1 سال کے بعد مرا اسی کا بھائی پریشانی اور بیماری کی وجہ سے وہ اس سے 1 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالن پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جو 1 سال کے بعد مرا ہے، کیا اس نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے اس سے زیادہ زکوٰۃ نہیں دی؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس سے زیادہ عبادت بھی کی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے کہ وہ 1 سال پہلے مر گیا اور یہ بیماری اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو کر اسی سے گویا کہ اعمال میں بڑھ گیا. 1 سال اس کو اور زیادہ موقع ملا اعمال کرنے کا، بیماری کی وجہ سے نمازیں پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا. اسی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ 1 سال اس کے جو شہید ہوا تھا اس سے 1 سال پہلے اس کو جنت میں بھیج دیا.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا نہ کرو. جتنی پریشانی اور بیماری کا عالم ہو جائے انسان کو کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اور جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے نیک انسان ہوتا ہے. اکابرین علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر فرشتے بھی غم کرتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ جگہ بھی تکلیف اور پریشانی محسوس کرتی ہے. اور آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی کہ جب نیک انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، جب برا انسان غلط انسان دنیا کے اوپر گویا کہ وہ ایک بوجھ تھا، برے کاموں کو کر کے قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ آجا، میں تجھے جو میرے اوپر چلتے تھے تجھے سب سے زیادہ برا سمجھتی تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے، آج دیکھ میں تیرے ساتھ تیری کیا حالت کرتی ہوں. اسی حالت میں قبر اس کے ایک سرانے کو دباتی ہے، دوسرے سرانے کو دباتی ہے، یہ پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں. اور جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ قبر اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ اس کا وہ جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کی قبر کو وہیں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نم کنومت العروس، جب انسان مر جاتا ہے تو وہاں فرشتہ کہتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یہاں اکابرین نے ایک اور نقطہ لکھا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بیوی کی شادی ہوئی کسی شوہر کے ساتھ، اب اس کو جو جگائے گا اس کا شوہر ہی جگائے گا، اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، سوال جوابات ہونے کے بعد، اس کے تمام نیک کام سامنے آنے کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. مطلب تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تجھے کوئی اور نہیں جگائے گا بلکہ تیرا محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالی جگائیں گے. اسی لیے ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور موت ہر شخص کو آنی ہے. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور نہ موت سے گھبرانا چاہیے. جب انسان کے موت کا وقت آ جائے گا وہ مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، جب آئے گا نہ ایک ساتھ آگے بڑھے گا نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان مرنے لگتا ہے نیک انسان ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اے نیک روح اب لوٹ جا، چل اپنے رب کی طرف اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ مل کر. اس سے پتا چلا کہ اس روح کے لیے بہترین فیصلہ ہو جاتا ہے جو نیک ہوتی ہے، جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اچھی روح ہوتی ہے، اور جو غلط ہوتی ہے اس کے لیے فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. اسی لیے نمبر 1 ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر حازم اللذات، کہ موت کو یاد کرو کیونکہ موت خواہشات کو توڑ دیتی ہے. انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، ان سب کو توڑ دیتی ہے. اسی لیے نمبر 1 ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، نمبر 2 موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور نمبر 3 نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد وہ ہمارے زیادہ سے زیادہ کام آ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.